أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خير من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر علل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكات ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر إني جاعلك للناس إماما صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت ان ایام میں لفظ امام کے جو با اعتبار لغت معانی پیش نظر ہیں ان میں سے چند ایک معانی پر گفتگو ہوتی رہی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کتب خاصہ ہوں یا کتب عامہ ہوں، ہر دو کے لحاظ سے رسول پاک کے آخری وصی، آخری نائب، آخری خلیفہ، حجت الزمان یعنی امام العصر والزمان، درود پڑھیے کے متعلق کسی بھی اہل سنت کی کتاب میں یا آل شیعہ کی کتاب میں یا جہاں جہاں بھی جس کے قلم نے مولا کے حالات کو قلم بند کیا ہے، ہر ایک نے یہ تسلیم کیا ہے کہ رسول کا آخری نائب امام مہدی من ولد فاطمہ، یعنی جتنا طالب علم ہونے کے ناطے سے میں کتب کا مطالعہ کر سکتا تھا یا کر رہا ہوں،
کسی نے بھی یہاں آ کر اپنے قلم کا رخ کسی اور خاندان کی طرف یا کسی اور قبیلے کی طرف نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو یہ لکھنا پڑا۔ ہاں ایک اختلاف کیا ہے، کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسنی سید ہوں گے۔ اکثر نے لکھا ہے کہ نہیں، شیعہ نے بھی اور غیر شیعہ نے بھی، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی حسینی ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور جو واضح ہے وہ یہی ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں، آپ حسینی بھی ہیں، کیونکہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا حرم مبارکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر تھی، تو اس اعتبار سے آپ حسنی ہیں، اور امام زین العابدین کے اعتبار سے آپ حسینی ہیں۔ لیکن ہر ایک کو اپنے قلم سے یہ لکھنا پڑا کہ من ولد فاطمہ، کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر مجھے آج پھر چند ایک لغت کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے آگے بڑھنا مقصود ہے کہ جب یہ مان لیا ہے کہ وہ سید ہوگا، تو اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہے با اعتبار لغت اپنے آپ کو سید کہلوانا۔ چلو فکرہ میں بیٹا ذرا آسان کر دیتا ہوں۔ ایک ہے اپنے آپ کو سید و نا کہلوانا، اور کہنے والوں کا بھی ان کو سید و نا کہنا، ایک ہے یہ مقام، اور ایک ہے اس احد و صمد و لم یلد ولم یولد کا با اعتبار منصب کسی کو سید کہنا۔ بات پھر بھی واضح نہیں ہوئی، سکوت طاری رہا ہے، درود پڑھیے گا، میں اسے اور واضح کرتا ہوں۔ یعنی جس طرح منصب خلافت، منصب نبوت، منصب رسالت، منصب امامت، منصب ولایت عطا کرنے والا خود خدا ہے، اسی طرح معدن عصمت و طہارت کے سروں پر تاج سیادت سجا کر ان کو سید العوالم منوانے والا خود خدا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لفظ سید کے با اعتبار لغت کتنے معانی ہیں، سب تو بیان نہیں ہو سکیں گے کیونکہ آپ کے علم میں ہے، کل رات سے میں فضائل نہیں پڑھا کرتا، لیکن آج کی اس تقریر میں جو 2-3 ادا ہو سکتے ہیں ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی، جس کا میں تقریباً جب بھی لغت کا حوالہ دیتا ہوں تو اس کتاب کا میں نام لیتا ہوں۔ دوسری کتاب کا نام ہے المنجد، اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں درج ہے کہ سید کو کہا با اعتبار لغت جو معنی ہے وہ ہے سرکار، سردار، اور اپنے افراد قوم پر حق کے غلبہ رکھنے والا، یعنی جو بھی اپنی قوم کے افراد پر حق کے غلبہ رکھتا ہے یعنی غالب ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اس قوم کے لیے سید۔ اب یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چند افراد قبائل پر حق کے سرداری رکھتے ہوئے
اپنے آپ کو غالب منوانا یا غالب کہلوانا یہ اور بات ہے، لیکن ہر ذرہ کائنات پر حق کے غلبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو غالب علی کل غالب منوانا، توجہ فرمائی صاحبانہ، آپ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اپنے قبیلے کے، اپنے قوم کے، اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے افراد پر حق کے غلبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو غالب کہلوانا یہ اور بات ہے، لیکن ہر ذرہ کائنات پر حق کے غلبہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو غالب علی کل غالب منوانا اور بات ہے۔ جمادات میں سے سب سے زیادہ جس کو صاحب غلبہ جمادات میں تسلیم کیا گیا ہے وہ ہے پتھر، کہ پتھر غالب ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا پتھر پر بھی غالب ہے، کیونکہ وہ پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لیکن اسی طرح پھر یہ لوہا سب پر غالب نہیں، آگ اس پر غالب ہے، کیونکہ وہ لوہے کو آگ لوہے پر بھی غالب ہے، کیونکہ لوہے کو بھی آگ گلا دیتی ہے، لیکن لوہا سب پر غالب نہیں، اس لیے کہ آگ اس کو پگھلا دیتی ہے، گلا دیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگ سب پر غالب نہیں بلکہ پانی اس پر غالب ہے، جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ پانی سب پر غالب نہیں بلکہ وہ ابر جو اسے اپنے دامن میں لے کر مشرق مغرب جنوب شمال کا سفر کر رہا ہے وہ اس پر غالب ہے، لیکن صرف وہ ابر غالب نہیں بلکہ اس بادل پر وہ ہوا غالب ہے جو اسے جہاں چاہتی ہے اڑا کے لے جاتی ہے۔ لیکن یہ ہوا سب پر غالب نہیں، اس پر وہ فرشتہ غالب ہے جو اس ہوا کو بحکم خدا چلنے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ فرشتہ سب پر غالب نہیں، اس پر ملک الموت غالب ہے جو اس پر ایک نہ ایک دن موت کو طاری کر دے گا۔ لیکن ملک الموت سب پر غالب نہیں بلکہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ خود موت ملک الموت پر بھی طاری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، ایک ذات ایسی غالب ہے، ایسی غالب ہے، ایسی غالب ہے جو موت کو مار کر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر یہ بنوا رہی ہے کہ محمد و آل محمد کا گھرانہ کل بھی غالب علی کل غالب تھا اور آج بھی غالب علی کل۔ عزیزان محترم، ایک معنی یعنی اس کا یہ ایک معنی تھا، اب میں سید کا دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں۔ مربی، پالنے والا، پالن ہار، یعنی لفظ سید کا دوسرا معنی ہے مربی، پالنے والا، پالن ہار۔ اپنے گھر کو پالنا اور بات ہے، اپنے قبیلے کے افراد کو پالنا اور بات ہے، یا چند غربا کے گھروں کو پالنا اور بات ہے، لیکن زبان رسالت مآب سے ابو تراب کا لقب پا کر ہر ترابی کو پالنا نہیں بیٹا، شاباش شاباش بیٹا، شاباش شاباش۔ دیکھیے یہاں میرا مذہبی فریضہ ہے، منبر کے اعتبار سے بھی اور ہر پہلو کے اعتبار سے، کوئی میرا سامنے میرا یہ لفظ سن کر دائیں بائیں قدم رکھنا گوارا نہ کرے۔ محمد و آل محمد
ہمارا ایمان ہے کہ رزاق کے مطلق اللہ ہے. واللہ خیر الرازقین، ہر رزق دینے والے سے بہتر رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ ہی مطلقاً رازق ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ. تیسرا معنی بیان کر رہا ہوں اسی لفظ سیدن کا. تیسرا معنی ہے پناہ دہندہ. سمجھ میں آ گیا ہے؟ یعنی پناہ دینے والا. جو بھی پناہ طلب کرے اس کو پناہ دینے والا با اعتبار لغت. یہ تیسرا معنی ہے لفظ سیدن کا، پناہ دینے والا. اب میں یہاں رکتا نہیں، صرف ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں. حضور میرا اور آپ کا کسی طالب پناہ کو پناہ دینا یہ اور بات ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا یہ کہنا دین است حسین دین پناہ. میرا اور آپ کا کسی حاجت مند کو پناہ دینا یہ اور بات ہے، لیکن پناہ گاہ اسلام ہونا، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لوگوں جہاں بنیاد کمزور ہو وہاں عمارت کھڑی نہیں رہتی، جہاں حسین کا عقیدہ کمزور ہو. اب میں آپ کے سامنے اسی لفظ سیدن کا چوتھا معنی بیان کر رہا ہوں با اعتبار لغت. آقا، مالک، مولا. سید کا معنی لغت کے اعتبار سے آقا، مالک، مولا. چند افراد پر حق کے اولویت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مولا کہلوانا یہ اور بات ہے. کچھ مدرسین کا اپنے طلباء پر حق کے اولویت رکھتے ہوئے مولا کہلوانا یہ اور بات ہے. کچھ حضرات کا اپنے مریدوں کے مابین بیٹھ کر اپنے حلقہ نشینوں سے، اپنے ماننے والے مریدوں سے، خوش عقیدت رکھنے والوں سے مولا کہلوانا یہ اور بات ہے. لیکن اس مولا کے بنائے ہوئے مولا کا واہ صاحب میرا فکرہ لینا بچوں. اس مولا کے بنائے ہوئے مولا کا غدیر کے میدان میں علی کو مولا منوانا. چوتھا معنی میں بیان کر رہا ہوں، کر چکا ہوں. پانچواں معنی بیان کر رہا ہوں، سخی، کریم، حلیم. میں نے پہلے کہا تھا تشریح نہیں کر سکوں گا. لفظ سیدن کے جو میں معانی بیان کر رہا ہوں ان میں سے پانچواں معنی ہے. اور میرے بچوں مجھے یقین جانو اب میں 77 کراس کر چکا ہوں الحمدللہ. مجھے آپ لوگوں سے، عزیزوں سے اتنی مجھے روحانی مسرت حاصل ہوئی ہے، یہاں ہو یا گجرانوالہ ہو، کہ میں آپ کے حق میں دل کی دھڑکنوں سے دعا دے رہا ہوں. کوئی ذرا اٹھ کر نظر دوڑائے کہ جتنی تعداد میں بزرگ نظر آ رہے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ میرے یہ نوجوان بیٹے نظر آ رہے ہیں. تو خدا ان کی جوانیاں سلامت رکھے اور خدا ان کو اور مزید توفیقات خیر عطا فرمائے. میں معنی عطا کر رہا ہوں پانچواں آپ کے سامنے لفظ سید کا. پہلا معنی سخی، دوسرا معنی کریم، تیسرا معنی حلیم. اب ساروں کی تشریح نہیں کروں گا، صرف ایک لفظ ادا کروں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. بھئی کائنات صحابت میں ہم نے بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے قاتل کو دودھ پلانا
ہوئے ہوئے سبحان اللہ. کائنات صحابت میں ہم نے بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں سے اپنے قاتل کو دودھ پلانا یا بوقت افطار اپنی افطاری کا سامان اٹھا کر میں اہل و عیال کے مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلا دینا. اب مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 5، 12، 14، 72 میری بات لے سکیں، لیکن اکثر نہیں لے سکیں گے، کیونکہ آنے والی بات کا تعلق ہے مکمل تاریخ کے ساتھ. تو جن کے ذہنوں میں تاریخ ہوگی وہ لیں گے، باقی بچوں مجھے معاف رکھنا، اکثر نہیں لے سکیں گے. اے علی، اے علی، میری تلوار تو گئی ٹوٹ، تو نے تلوار کیوں روک لی؟ واہ صاحب، واہ صاحب، جیتے رہو سلامت رہو، یعنی جیتے رہو سلامتی رہو. اور بیٹا بس کرو، 4 بچوں کو چپ کراؤ، ذرا مجھے پڑھنے دو. میدان جنگ میں لڑتے لڑتے کافر نے علی پر حملہ کیا. جب حملہ کیا حضرت علی نے تلوار کو آگے کیا، اس کی تلوار پر پڑی، پڑتے ہی اس کی تلوار ٹوٹ گئی. جیسے ٹوٹی علی نے تلوار کو وہیں روک لیا. بڑا پیارا فکرہ تھا، آپ چپ کر گئے. یعنی ادھر تلوار اس کی ٹوٹی، ادھر علی نے وہیں پر تلوار کو روک لیا. وہ آئینہ حیرت بن کر کہتا ہے کہ اے علی، تلوار تو میری ٹوٹی ہے، تیرے لیے تو چاہیے تھا خوش ہوتا، اپنی تلوار سے مجھے 2 ٹکڑے کر دیتا. فرمایا پھر عدالت کہاں رہتی؟ سبحان جیو. ہاں اب نعرہ لگاؤ. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کمال ہے آپ کے سننے کی. فرمایا پھر عدالت کہاں رہتی؟ خالی ہاتھ پر ہاتھ اٹھانا، خالی ہاتھ پر ہاتھ اٹھانا یہ اہل بیت رسول کا شیوا نہیں. جب اس نے دیکھا کہ علی یہ کہہ رہا ہے، اب اسے ذرا حوصلہ ملا. جیسے حوصلہ ملا، یہ واقعہ آگے ہے، سارا نہیں پڑھوں گا، بس 2 لفظ جو دینے تھے وہی دوں گا. اسے حوصلہ ملا. حوصلہ جب مل گیا، کہنے لگا علی، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی سائل تجھ سے سوال کرے تو اس کے سوال کو رد نہیں کرتا. فرمایا ہاں، اگر اسلام کے منافی نہ ہو. دیکھا ایک لفظ، دیکھیں اس میں درد کیا ہے. اگر اسلام کے منافی نہ ہو. کہتے ہیں اچھا منافی ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے، حبلی سیفقا، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو ایسے عالم میں کسی اور سے تلوار لے نہیں سکتا، تو اپنی تلوار مجھے دے. واہ بھائی واہ، میرا عظیم اجتماع، ذرا سوچو وہ سوال کیا کر رہا ہے. کہتا ہے حبلی سیفقا، علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کہیں اور سے لے نہیں سکتا، اپنی تلوار مجھے دے. اب مجھے بتاؤ، علی کے پاس بھی ایک تلوار ہے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے. ابھی اس کے یہ الفاظ ہوا کے گوش پر گونج رہے تھے، حبلی سیفقا، کا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی. علی نے تلوار اچھال کر کہا خود ہاذا. یہ تلوار، جیو سلامت رہو، خود ہاذا، یہ لے تلوار، یہ تلوار سنبھال. اس نے تلوار سنبھالی، قبضے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر دیکھ کر کہتا ہے اے ابو طالب کے بیٹے، اب بتا، تیرے پاس تلوار تو ایک تھی جو تو نے مجھے دی، اب میرے حملے سے تجھے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر. یہ جملہ علی ہی کہہ سکتا تھا جو کہہ رہا ہے. علی جب اس نے کہا کون بچائے گا، علی نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. ہوئے 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 ہوئے. تو جیسے اس نے کہا تجھے کون بچائے گا، علی نے فوراً کہا اللہ اکبر.
اس کے بدن میں لرزہ ہوا. مجھے جب میں نے فاضل اردو کیا تھا اس وقت تو شعر یاد ہوتے تھے، اب مجھے شعر یاد نہیں ہے، اگر میں غلط پڑھ جاؤں تو آپ محسوس رکھیے گا. اسی لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا، کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. گھرانہ سادات کے اس نوجوان دولہے کا مصائب پڑھا جا رہا ہے جس کی ماں کی بڑی حسرت تھی کہ قاسم جوان ہوگا. تاریخ کہتی ہے کہ سن 50 ہجری 28 صفر کی رات، 27 کا دن گزار کر 28 صفر کی رات امام حسن کے تڑپنے کا یہ عالم تھا کہ کبھی اٹھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے. حسین نے سنبھالا، باقی بھائیوں نے سنبھالا، بہنیں گردا گرد تھی. تاریخ میں 11 بہنیں یا 13 بہنوں کا ذکر ہے، یعنی امامین کی یا 11 بہنیں تھیں یا 13 بہنیں تھیں. زیادہ تر 11 لیکن تاریخ میں 13 بھی ہے. بہنیں موجود ہیں، حرم موجود ہیں، اولاد موجود ہے. 7 بیٹے 4 بیٹیاں، کسی نے 5 لکھی ہیں کسی نے 4 لکھی ہیں. 7 شہزادے 5 شہزادیاں باپ کے گردا گرد طواف کر رہے ہیں. ایک عالم بے قراری ایسا بھی آیا کہ امام حسن نے آنکھیں کھول کر آواز دے کر کہا، ام فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ مرحبا مرحبا مرحبا، میرے قاسم کو بلاؤ. اب جب جناب قاسم کو بلایا گیا، 3 سالہ قاسم جب آگے بڑھا، گو امام اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے کیونکہ کلیجہ کٹ کٹ کر منہ سے باہر آ رہا تھا. ذاکر پڑھتے ہیں لیکن آپ سے ڈر کر چھپا دیتے ہیں، اور میں تو خیر کبھی پڑھتا ہی نہیں اتنی سخت روایت، لیکن زبان پر آ گئی ہے، میں بدلنا نہیں چاہتا. ایک تشت خون سے نہیں بھرا، کئی تشت ہیں جو امام کے کلیجے کے خون سے بھر گئے. اور جیسے امام نے پہلی مرتبہ بی بی سیدہ زینب کو اندر حجرے کے آتے ہوئے دروازے سے دیکھا، دیکھتے ہی کہا، حسین حسین. ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ میرا جو تشت ہے نا جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے پڑے ہیں، ہاں جلدی کرو اس پہ چادر دے دو، اسے پردے سے چھپا دو. کیوں بھائی خیر تو ہے؟ کہا وہ دیکھو بہن زینب آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر زینب مرنے سے پہلے مر جائے. اللہ اکبر. قاسم کو بلایا، کہا قاسم میرے سینے سے چمٹ جاؤ. شہزادہ سینے سے چمٹا، لیکن گرمی اتنی تھی کہ چمٹ کر فوراً ہٹ گیا. امام فرماتے ہیں قاسم تیری مرضی، سینہ قبول کر یا نہ کر، لیکن آج کے بعد بابے کا سینہ نہیں ملے. سر چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، منہ چوما، سینہ چوما، ہاتھ چومے. چوم کر قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا. ہاتھ دے کر کہا، حسین اگر کربلا میں سن 61 ہجری یوم عاشور میرا یتیم کوئی سوال کرے تو اسے حسن کا بیٹا سمجھ کر رد نہ کرنا، دے دینا. ہائے وہ وقت آ گیا. کربلا کا میدان سن 61 ہجری. امام نے شب عاشور اعلان کیا کہ کل کا دن یوم القربان ہے، قربانیوں کا دن ہے. اب امام نے ایک ہاشمی شہید کا نام لینا شروع کیا کہ فلاں بھی کل شہید ہو جائے گا، فلاں بھی شہید ہو جائے گا، فلاں بھی مارا جائے گا. سب نام لے کر جب حسین چپ کر گئے تو ایک طرف سے ایک شہزادے کی رونے کی آواز بلند.
وہ کون تھا؟ یہی یتیم الحسن جناب قاسم. جب دھاڑے مار کر روئے جناب ام فرما آگے بڑھی. بیٹا خیر تو ہے؟ اتنی دھاڑے مار کر رو رہا ہے. کہا اماں سنا نہیں، چچا نے ایک ایک شہید کا نام لیا ہے لیکن میرا نام نہیں لیا. بچپنا تھا میں یتیم بن گیا، دل میں ڈھارس تھی چچا جو سر پہ موجود ہے، لیکن آج چچا نے تمام ہاشمیوں کے نام لیے ہیں لیکن میرا نام نہیں لیا. جب کہا نا میرا نام نہیں لیا، امام حسین نے آواز سنی، فرمایا قاسم ذرا میرے قریب آ. جب شہزادہ قریب آیا، بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو کسی طرح ماں کا سہارا بن کر دنیا میں رہ جائے. اتنا کہنا تھا، قاسم کی پیشانی مولا کے پاؤں پر لگی. پیشانی رکھ کر کہتا ہے چچا اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اجازت نہیں دو گے. اللہ اکبر، کیا جذبہ قربانی تھا. امام نے خود قاسم کا سر سنبھالا، فرمایا بیٹا تو رہ گیا. کل کا یوم القربان ایسا دن ہے کہ اس دن میں ان شہیدوں کے ساتھ جن کے میں نے نام لیے ہیں، تیرا چچا عباس، ان کے بھائی اکبر، باقی سارے، حتیٰ کہ وہ دیکھ جھولے میں سونے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دیکھ جھولے میں سونے والا 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان ہو جائے گا. جب امام نے کہا نا وہ دیکھ جھولے میں سونے والا، ہاشمی غیرت میں لرزہ آیا، دونوں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے زمین سے اٹھ کر کہتے ہیں چچا کیا یزیدی خیموں میں آ جائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا نہیں میرا لال، میں ہاتھوں پہ اٹھا کے جاؤں گا. یوم عاشور آیا، نماز ظہرین تک انصار کی قربانیاں ہوئی. بچوں ایک بات یاد رکھنا، کربلا کے میدان میں امام حسن کے 5 شہزادے شہید ہوئے ہیں. ہم صرف ایک پڑھتے ہیں. 5 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے. 6واں شہزادہ امام کا زخمی ہو کر لاشوں میں گر پڑا تھا. اس کو ماموں نے اٹھایا تھا، علاج کرایا. حسن بن مسنہ اس کو صحت ملی. اور سب سے چھوٹا شہزادہ 7واں وہ امام باقر کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ قیدی بن کر کربلا سے کوفہ سے شام سے مدینے پہنچ کر بابے کی مزار پر دیکھ کر کہتے ہیں بابا اب تو راضی ہے. تو 7 شہزادے امام کے کربلا میں تھے. ان میں یہ 13 سالہ شہزادہ قاسم جب اس نے ہاتھ باندھ کر مولا سے جانے کی اجازت مانگی، فہوشہا علیہما، چچا پر بھی اور بھتیجے پر بھی عالم غشی طاری ہوا. حسین بھی زمین پر، قاسم بھی زمین پر. اب بی بی زینب کہاں سے پانی لائے جو چہرے پر پانی چھڑک کر، اور تو کوئی پانی نہیں مل سکا. تمام بیبیاں مل کر روئیں. آنسوؤں کے قطرات جب امام حسین کے چہرے پر، قاسم کے چہرے پر پڑے، مولا نے آنکھیں کھولی، قاسم کو قریب بلایا، کہا آؤ قاسم، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے میدان کی طرف روانہ کروں. سب سے پہلے امام نے امامہ سنبھالا. امامہ سنبھال کر قاسم کے سر پر امامہ باندھ کر اس کے دونوں پلڑے، دونوں گوشے یوں سینے کے سامنے امام نے لٹکا دیے. یہ سب جانتے ہیں، بچے نہیں جانتے کہ مستحبات کفن میں سے ہے کہ جب امامہ باندھو تو اس کے دونوں پلڑے مرنے والے کے سینے پر کھلے چھوڑ دو. اس کے بعد امام فرماتے قاسم میرے قریب آ. قاسم قریب آیا. امام نے قاسم کا گریباں چاک کیا. جب چاک کر چکے فرمایا جا میرا لال خدا کے حوالے. ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں چچا صبح سے میں دیکھ رہا ہوں جو میدان میں گیا ہے آپ نے اس کا گریبان چاک نہیں کیا،
یہ میرے لیے آپ نے گریبان چاک کیا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ حسین نے روتے ہوئے شہزادے کو گلے لگایا، گلے لگا کر کہتے ہیں قاسم یتیموں کی یہی پہچان ہے۔ بس قاسم چلا، شہادت نہیں پڑھ سکتا، قاسم چلا۔ ارزق نامی ملعون کو، اس کے 4 بیٹوں کو جہنم پہنچایا۔ پہلے حملے میں پہلی مرتبہ لڑنے گیا ہے، پہلے کبھی میدان میں نہیں گیا۔ پہلے حملے میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قاسم 70 جہنمیوں کو جہنم پہنچایا۔ دوسرے حملے میں 200 ناریوں کو جہنم پہنچایا۔ تیسرا حملہ کرنے کے لیے ابھی تلوار اٹھائی تھی یا عمر بن سعد ازدی نے آپ کی کمر میں زور سے نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا، قاسم زین پر رک گیا۔ تلوار جہاں تھی وہی رک گئی۔ ابھی رکی تھی یا ایک ظالم نے آپ کے بازو پر تلوار کا وار کیا۔ قاسم کا ہاتھ زین کی طرف آیا تاکہ زین کا سہارا لو۔ ابھی سہارا لیا ہی تھا کہ ایک اور ظالم نے آپ کے سر پر گرد مارا، اور رونے والوں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ذرا اندازہ لگاؤ، ماں دروازے سے دیکھ رہی ہے، بیویاں دروازے سے دیکھ رہی ہیں۔ جیسے سر پر گرز لگا، درمیان سے سر پھٹ گیا۔ اب قاسم زین پر بیٹھ نہیں سکا۔ ایک اور ظالم نے آپ کے پہلو میں نیزہ مارا۔ قاسم زین سے زمین کی طرف بڑھا، جیسے بڑھا آپ کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کرو، اپنے جوانوں کو دولہا بناؤ، اپنے جوانوں کے سروں پر سیرے سجاؤ، اپنے جوانوں کی خوشیاں دیکھو، اور رونے والوں ادھر قاسم کا پاؤں الجھا، جدھر جدھر گھوڑا دوڑتا رہا۔ قاسم کا سر زمین پر لگتا رہا۔ دیکھیے، میں مولا کا چھوٹا سا ذاکر ہوں، معمولی سا مداح ہوں۔ میں نے مولا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مولا میں قسمیں کھا کے مصائب نہیں پڑھوں گا، میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یقین کرنا یہ روایت کے فکرے ہیں کہ جیسے قاسم زمین پر سر لگ رہا تھا، اس وقت ظالموں نے 35 تیر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جناب قاسم کے بدن پر مارے۔ اللہ جانے قاسم کے بدن نے وہ تیر کیسے برداشت کیے۔ ادھر حسین چلے، ادھر قاسم تقسیم ہو کر زمین پر گرے۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے جو ذاکرین پڑھتے ہیں، ایک روایت ہے جو کتب میں موجود ہے۔ چونکہ متقدمین پڑھتے تھے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ جیسے حسین قاسم کی آواز پر میدان کی طرف لپکے تو امام نے دیکھا ایک برقع پوش، سیاہ چادر پوش جھک کر قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی ٹکڑا کہیں سے، کوئی ٹکڑا کہیں سے جمع کر رہا ہے۔ مولا جانتے تھے لیکن رو کر فرمایا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیتے رہو، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بطول دعائیں دے رہی ہے، آواز دے کر کہا حسین مدینہ چھوڑ کر میں تیرا مسموم بھائی حسن آ گیا ہوں۔ اور جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ یہ ہے، امام حسین جب پہنچے جناب قاسم پر، قاسم نہ تھا بلکہ قاسم تقسیم ہو چکا تھا۔ پوری کائنات میں واحد جنازہ ہے جو اس انداز میں اٹھایا گیا کہ حسین نے چادر بچھائی، کوئی ٹکڑا کہیں سے چنا، کوئی کہیں سے چنا، کوئی کہیں سے چنا، اور رونے والوں گٹھڑی بنائی۔ گٹھڑی بنا کر جب خیمے میں لائے، جب بھی کسی مکان میں بارات آتی ہے دولہے کی تو تمام گھر کی خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے
दरवाजे पे जमा हो जाते हैं, फुफियां सेहरा पड़ती हैं, माएँ बलाएं लेती हैं, बहनें कुर्बान होती हैं, दुल्हन दुआ मांगती है उसकी सेहत और जिंदगी की। लेकिन हाय जब कासिम की बारात आई, ये बारात अनोखे अंदाज में आई। हुसैन ने गठरी ला के रख दी। बीबी उम्मे फरवा कहती है, हुसैन क्या मेरे कासिम ने वफा नहीं की? कहा ऐसी वफा की है कि कयामत तक वफा इसके गम में रोती रहेगी। कहा फिर मेरे बेटे का लाशा क्यों नहीं लाया? बस इतना कहना था। अब बताओ हुसैन बेवा भाभी को क्या जवाब दे? एक दफा गठरी खोली, खोल के कहा आओ बीबियों, आओ बच्चों,